نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان میں 6، 7 اور 8 کو اس کے ایک صوبے اور اس صوبے کے دارالخلافہ یعنی کہ لاہور میں ایک فیسٹیول منایا جا رہا ہے جسے بسنت فیسٹیول کہتے ہیں، جس کو ریوائول آف دا پنجاب کلچر کا نام دیا جا رہا ہے اور جسے لوگوں کے لیے خوشیوں کا ایک ایسا تہوار قرار دیا جا رہا ہے جس سے لوگ محروم ہو چکے تھے، لہٰذا ایک مرتبہ پھر لوگوں کی زندگیوں کے اندر خوشیوں کا رنگ بھرنے کے لیے جو ہے وہ سرگرمی جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے، جس پر جو ہے وہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ حکومت کی وجہ سے یا حکومت کے ضابطوں کی وجہ سے ان پر پابندی آئی تھی۔ اس طرح وہ عمل جب حکومت نے بسنت کو ایک گورنمنٹ پیٹرنائز کا نام دیا تو دراصل گورنمنٹ نے یہ تسلیم کیا کہ ان کا جو ماضی کا جو اقدام تھا وہ غلط ہے، یا وہ اب جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں تاریخ کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ غلط ہے۔ لیکن برکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی کے اندر جو اس کے تعطل کا شکار یہ تہوار تھا، اس تہوار کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ضابطوں کے ذریعے تعطل کا شکار کیا گیا، اور وجہ یقینی بات ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ حقوق کا جو تحفظ ہے وہ اس فیسٹیول سے نہ ہونا، اور زندگیوں سے زیادہ جو حق ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس فیسٹیول کے ذریعے زندگی کے حق سے لوگ محروم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس طرح حکومت نے لوگوں کی زندگی کو ترجیح دی اور فیسٹیول پر جو ہے پابندی لگا۔ تو اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنی پیٹرنائزیشن کے ساتھ اس تصور کے ساتھ سرگرم عمل ہے کہ وہ کلچر کی جو خوشیاں وہ ملنی چاہیے، اور جو لائف کا جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے حکومت جو ہے وہ اپنی تمام وسائل جو ہے وہ استعمال کرے گی۔ اگر ہم اس معنی اور مفہوم کو ایک لمحے کے لیے تسلیم بھی کر لیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ ان تمام پہلوؤں کا جو ہے وہ حصول چاہتی ہے، یعنی کہ لوگ خوشیاں بھی سیلیبریٹ کریں اور لوگوں کی زندگی کا تحفظ بھی، پھر بھی ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ جو بسنت فیسٹیول ہے اس سے متعلق جو سوال ہے وہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا اگر کچھ سوالات جس کا آج ہم اپنے جو ہے وہ ایک موضوع بحث بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اسے کلچرل فیسٹیول کا ہی تصور دینا اور اسے ریوائول آف دا بسنت فیسٹیول کا نام دینا ہے، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اپنی اوریجن کے لحاظ سے جو پنجاب کا جو شہر قصور ہے وہاں پر یہ منسلک کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہسٹری کی کسی کتاب کے اندر یا کسی گوگل میپ کے اوپر جا کر سرچ کیا جائے گا کہ وچ سٹی is considered to be the origin place of بسنت in پنجاب، تو ہم قصور کے علاوہ کوئی دوسرا شہر جو ہے وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو وہاں جا کر جو ہے پھر اس کو ایک شفٹ کر دیا گیا لاہور کی طرف، کیونکہ اب یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ پنجاب کے کلچر کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ لاہور میں ہو رہی ہے اور اس کے اوریجن شہر سے بھی اس سے منسلک نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر جا کر جو دوسرا اس کے اندر تصور ہے کہ بسنت فیسٹیول جو ہے وہ اپنے اوریجن کے لحاظ سے جو پنجاب کے اندر کسی سطح بھی منسلک کیا جاتا ہے، اس کی وجوہات ہم پہلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ کلچرل جو انویژن ہے ہندوؤں کا اس کا سبب ہے، یا ہندوؤں کے سکھوں کے سرگرمیوں کا سبب ہے، وہ ہمیں پوری ویڈیو، لیکن اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ پنجاب کا، تو یہاں پر جو فیسٹیول کے طور پر تصور تھا وہ ایک دن کا تھا، لیکن اب اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے 3 دنوں کے لیے، اور لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا سوال آ رہا ہے کہ وہ فیسٹیول جس کو جو ہے وہ ریوائول کی طرف لے کر جانا ہے اور جس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے پابندیاں جو ہے وہ لگانا جو ہے وہ ناگزیر ہے، تاکہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو زندگی کو اس کے حق سے محروم کرنے کا ذریعہ نہ یہ بن سکے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دینا جو ہے وہ 3 دن کے لیے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ اپنے ایک نئی ریوائول آف دا کلچر کے اندر جو ہے وہ ایک نئی ہم ٹریڈیشن جو ہے وہ رکھتے جا رہے ہیں، اور اس ٹریڈیشن کے اندر جا کر اب یہ کلچر فیسٹیول اگر کسی بھی شہر میں ہوگا تو اٹ شوڈ بی فار دا 3 ڈے۔ اب اس کلچر ایکٹیویٹیز کے اندر جا کر جو ایک اور ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن لاہور کے ہی کچھ ایسے علاقے جو ہے وہ ایسے زون قرار دے دیے گئے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کائٹ کو فلائنگ کرنا جو ہے وہ منع کر دیا گیا۔ اب جو سوال یہ کیا گیا اس کی ریزن جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو ایئر فلائنگ کا جو ایک راستے ہیں اور جو جہازوں کی آمد و رفت ہے وہ اس سے خطرے کا جو ہے وہ سامنا جو ہے اس کو ہو سکتا تھا، اس لیے اس پر ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ کیٹ فلائنگ پر پابندی لگا دی۔ اب یہ عمل جو ہے وہ جہازوں کی اور اس کے اندر پیسنجر جو ٹریولر کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کا ایک لازمی اقدام ہے، تو پھر پاکستان کے جو باقی علاقے، لاہور کے جو علاقے جہاں پر یہ سیلیبریشن کی جا رہی ہے، وہاں تو اس کی زندگیوں کے حوالے سے پہلے جو
سوالیہ نشان نظر آتے ہیں جو خود حکومت اٹھاتی ہوئی نظر. یہ وجہ ہے کہ حکومت کو اس کے ریگولیشن بنانے پڑ رہے ہیں, اس کے لیے سختی کا تصور کیا جا رہا ہے, سزا اور جزا کا نظام کیا جا رہا ہے, 20-20 لاکھ تک جرمانے کا سزا دیا کا تصور دیا جا رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کے تمام کے فیئر ہے اس ایکٹیویٹی کے نیچے, جس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آج بھی یہ فیئر ہے, کیا یہ ختم ہو جائے گا کہ جب یہ بجلی کے جو ہے وہ نظام کے اندر تعطل پیدا ہوا, کوئی بہت بڑا جو ہے وہ اس کے بجلی کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ جو ایک بہت بڑے ڈیمیج کا سبب بن سکے. یہ بھی ایک گورنمنٹ کی, اور یہ وجہ کہ ایک ادارے کو جو ہے وہ پریونٹیو میئر جو ہے لینے پڑ رہے ہیں. پھر یہاں پر جو حادثوں کا تصور ہے, چاہے وہ چھتوں کے اوپر ہو, چاہے وہ جو ہے وہ چلتی ہوئی گاڑیوں اور چلتے ہوئے پیدل ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی سانحہ کو نہ ہو, کیونکہ ماضی کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے, اس لیے یہ بھی ایک فیئر موجود ہے. تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس عمل کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو زندگی کا تصور جو ہے وہ خوف ایک ہوا کے اندر, فضا کے اندر آپ کو نظر آتا ہے, جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے محسوس ہوتا ہے, تو وہ عمل جو ہے ان لوگوں کے لیے کیوں محسوس نہیں ہوتا جو کہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے, جو ہے وہ ایک چھت کے اوپر جو ہے اس کو سیلیبریشن کا تصور اختیار کرتے ہوئے. اس طرح یہ بھی ایک سوال کے طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا. اب یہاں پر جا کر جو اور اسی طرح کے جو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کلچر ایکٹیویٹی. اب جو سوال پہلے کے طور پر آتا ہے کہ یہ کلچر ایکٹیویٹی لوگوں کا اس کے اندر سیلیبریشن کا تصور ہے. اگر میں معاشی طور پر بسنت فیسٹیول کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہے یعنی کائٹ فلائنگ کا, اس کے ایک معنی و مفہوم کو تصور کروں تو وہ تصور یہ اختیار ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر رہنے والے جو بلو پاورٹی 70% لوگ ہیں, کیا وہ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اس عمل کے اندر جو ہے وہ شرکت کا کوئی معنی و مفہوم اختیار کر لیں, یا جو پاکستان کے جو لوگوں کے اندر جو مڈل کلاس کے طبقے ہیں وہ استطاعت اتنی رکھتے ہیں کہ وہ لاکھوں کے جو ہے وہ کسی ایسی جگہ کو جو ہے وہ ہائر کر سکے جہاں کائٹ فلائنگ کا جو ہے وہ مزہ لے سکے. کیا وہ پاکستان کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں 70-80%, کیا وہ ایسے توام اور جو معنی و مفہوم ہے ڈشز کا وہ خود اپنے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے جو ہے وہ آرگنائز کر سکتے ہیں, جہاں پر وہ سیلیبریشن کا معنی و مفہوم دیتے ہوں, جہاں پر وہ اپنے بچوں کے لیے بھوک اور افلاس کا کوئی تصور رکھتے ہیں, وہاں پر وہ اس عمل کے ذریعے جہاں پر جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ آپ کو کھانے جو ہے وہ سرو کرنے مقصود ہوں. تو اس طرح جب میں معاشی طور پر دیکھتا ہوں تو مجھے اس سرگرمی کے اندر ایک اور جو سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک جو کلاس ڈسکرمنیشن کا کانسیپٹ ہے جو ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں نظر آتا ہے, جو ہمیں جو ہے وہ اپنے کاروباری سینٹر کے اندر نظر آتا ہے, جو ہمارے لباس کے اندر نظر آتا ہے, ہمارے شادی بیاہوں کے سرگرمیوں کے اندر نظر آتا ہے, ہم نے ایک کلچرل ایکٹیویٹیز کو بھی اسی طرح اس کا ہم نے. اب جو بندہ جس کے ہاتھ میں کائٹ اور اس کو اڑانے کا دھاگا ہوگا, جس کی چھت کے اوپر لوگ جو ہے وہ ایک سیلیبریشن کے تصور کے ساتھ منسلک ہوں گے اور وہ آوازیں لگا رہے ہوں گے, وہ آوازیں جو ہے وہ دراصل اس کلاس ڈسکرمنیشن کی آواز تصور کی جائے گی, کیونکہ بہت لوگ نہیں 70% سے زیادہ جس معاشرے کی آبادی بلو پاورٹی کا کسی معنی مفہوم سے منسلک کرے, ان کا تصور جو ہے وہ وہاں تک نہیں جا سکتا جو وہ تصور چھت کے اوپر جو ہے وہ آخذ کر رہے ہوں گے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر وہ عمل جب سر انجام دیا جا رہا ہوگا تو جو لوگ اس عمل کا حصہ بننے کے خواہش مند بھی ہوں اور وہ اسے اپنے آپ کو محروم رکھیں گے, تو ان کی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ تصور کیوں ہوگا. تو اس اگر یہ کلچر ایکٹیویٹی تھی تو پھر کوئی اس ایسے معنی و مفہوم کے ساتھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشن سے منسلک کرنا ضروری تھا کہ جہاں پر یہ ممکن جو ہے وہ ہر فرد کے لیے ہو سکے, کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑا المیہ اس وقت ہوگا جب اس بسنت کے فیسٹیول کے اندر جا کر کوئی بچہ جب اپنے باپ کو یہ کہے گا کہ مجھے بھی کائٹ چاہیے, مجھے بھی اڑانے کے لیے دھاگا چاہیے, مجھے بھی ایک چھت چاہیے, مجھے بھی اپنے رشتہ داروں کا ایک ایسا ہی ہجوم اپنے ارد گرد چاہیے, مجھے بھی کھانوں کی ایسی ہی ٹیبل چاہیے. اور اس کا باپ اگر یہ کہے گا کہ بیٹا ہم نے صبح کی روٹی تو کھا لی تھی, شام کی پتہ نہیں کھانی ہے یا نہیں کھانی, میں یہ تمہارے لیے یہ تمام بندوبست کیسے کر سکتا ہوں. تو وہ جواب جو کتنے بچے سوال کریں گے اور میں کتنے جو ہے وہ والدین جو ہے وہ اس جواب کا جو میں دے رہا ہوں وہ اس کا دے رہے ہوں گے, تو ان کے اندر جو احساس محرومی ہوگا اس کا ازالہ جو ہے وہ کون کر سکتا ہے, یا اس کے جو زخم. اور پھر جب یہ عمل 3 دن تک مسلسل کیا جانا ہے تو غرض ہے کہ ہم نے اس مذہبی فیسٹیول کے تحت بنا دیا جس طرح کہ ہمارے عید کا تہوار ہے, 3 دن تک سیلیبریشن کرنی ہے, لیکن ہم یہاں پر اس فیسٹیول کو کم سے کم اسی معنی و مفہوم میں لے لیتے کہ جہاں پر عید الفطر ہے تو کہا گیا کہ زکوٰۃ اور فطرانہ 2 تو تمہارا روزے مکمل ہوں گے تاکہ غریب سے غریب جو لوگ ہیں وہ اس خوشی کے اندر جو ہے وہ حصہ بن سکے. پھر اس طرح عید القربان عید الضحیٰ کے اوپر کہ آپ نے جانور کیا لیکن اس کا حصہ جو ہے وہ 1/3 جو ہے وہ آپ نے غریبوں کے اندر تقسیم کرنا ہے, ہمسایوں کے اندر تقسیم کرنا ہے, اور جتنا زیادہ کرو گے اتنا زیادہ اجر پاؤ گے. تو اب یہاں پر جا کر جو ہے وہ کلچر ایکٹیویٹیز کے اندر پھر یا تو یہ کہہ دیا جاتا
کہ علاقے کے تمام جو ایک افراد ہیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ ارینج کریں گے، اور اس گلے کے محلے کے تمام جو لوگ ہیں وہ ان کی کامن پراپرٹی ہوگی، یعنی کمیون کر دیتے پھر کہ وہ تمام وسائل کے ساتھ ایک پتنگ بازی کا نظام وضع کرتے اور تمام لوگوں کو، اور اگر یہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی کم سے کم سرکاری پیٹرنائزیشن کے اس تصور کے ساتھ منسلک کر جاتی ہے کہ ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا نظام وضع کرتی کہ جہاں پر حکومت جو ہے وہ وسائل فراہم کر رہی ہوتی ہے اور غریبوں کے بچے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تصور جو ہے وہ شرکت کا حاصل کر لیتے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک عمل جو ہے وہ معاشی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کتنا ایک ذہنی اور فکری جو ہے وہ ایک تضاد جو ہے وہ پیدا کرے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور سوال جو بسنت فیسٹیول کے لحاظ سے ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بسنت فیسٹیول کو جو ایک تہوار کے 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو تعطل پیدا ہوگا، مکمل طور پر بھی ہم نے اس کو جسمانی مفہوم سے لے لیا ہے کہ یہ جی ایک تو دن آ جائے گا یہ 5 فیبروری کا، پھر اس کے بعد ایک دن بسنت کی چھٹی ہے، پھر ہفتہ اتوار جو ہے وہ آفسز جو ہے. اب یہاں پر صرف آفسز معیشت کا نام نہیں ہے، اور آفسز بھی تمام سیچرڈے کو بند نہیں ہوتے. پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ سرکاری اداروں کے ساتھ جو غیر سرکاری سرگرمیاں ہوتی ہیں، معاشی سرگرمیاں تو غیر سرکاری سطح پہ ہوتی ہیں، مارکیٹیں، وہاں پر ان سرگرمیوں کے فیسٹیول کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو کس حد تک اپنی معاشی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک رکھ سکتے ہیں یا کیسے کر سکتے ہیں. تو ایسا کہتے ہیں جب وہ اس کے ساتھ منسلک ہونا ان کا نہیں ممکن گا تو معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے ہمیں کتنا اس کا جو ہے وہ نقصان، اور ایک ایسی معیشت جس کا ہم کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، جس کی معیشت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے، اور اس معیشت کے اندر جا کر کہ جہاں پر ہم جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے جو کوئی اسٹرائک کا تصور ہے وہ ہمیں ایک ایسے نقصان کی نشاندہی کرنے کا سبب بنایا جاتا ہے کہ جہاں پر جو ہے ملک کی معیشت کی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. تو وہاں پر 3 دن مسلسل جو ہے کسی ایک کلچرل ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے جو ہے وہ اس ایسے عمل کا حصہ بن جانا. اب یہاں پر جا کر جو سب سے ایک اور اہم سوال ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو کلچرل ایکٹیویٹی لاہور میں کی جا رہی ہے، پنجاب کلچر ہے، اس کا جو ہے وہ باقی لوگوں کے شہروں کا حق کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک پروونشل جو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا کیا جاتا ہے. تو اب تو یہاں پر ہم شہروں کے ساتھ جو ہے وہ یہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ تصور ہمیں سیاسی طور پر پہلے سے ایک حساب سے محرومی کا رکھتا ہے. یہ کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ اقتدار سے دور ہیں، کچھ علاقے اقتدار کے آئین دار ہیں، کچھ علاقے جو ہے وہ ترقی کے حامل ہیں، کچھ علاقے جو ہے وہ ترقی سے محروم ہیں، کچھ علاقوں کے اندر وسائل صرف کیے جاتے ہیں، کچھ علاقوں کے اندر تمام ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، کچھ علاقوں کے اندر ترقیاتی منصوبوں کا تصور نہیں ہے. تو اب ایک نیا تصور آ جائے گا کہ کلچرل ایکٹیویٹی کا تصور بھی ایسے ہی علاقوں کے لیے ہے کہ جہاں پر وسائل بھی صرف ہوتے ہیں، جہاں پر بڑے منصوبے بھی بنائے جاتے ہیں، جہاں طاقت کے جو ہے وہ سرچشمہ جو ہے وہ ماخذ بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں ہم اس ایکٹیویٹیز کو اگر سیلیبریشن کا تصور دینا تو کم سے کم اس سے پھر اس معنی مفہوم سے رکھتے کہ کم سے کم پاکستان کے نہ سے ہی پنجاب کے تمام جو لوگ ہیں جو ہم اسے پنجاب کا کلچر کہتے ہیں، تو پنجاب کے تمام لوگ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اس کو اسی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہوتے کہ جہاں پر لاہور کے اندر جو ہے وہ اس کو سیلیبریشن کا تصور جو ہے وہ دیتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں بسنت کو ایک فیسٹیول کے طور پر ہم نے جو تصور اختیار کیا. میرے نزدیک اس کے اندر جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہی سوال ہے کہ ایک ایسا کلچرل ایکٹیویٹیز کا جو ایکسپیکٹ ہے کہ اگر ترازو کے پلڑے کے اندر جا کر ہم کسی کلچرل ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو اس ایکٹیویٹیز کو الٹیمیٹلی جو کنکلوژن کے طور پر لیا جاتا ہے وہ صرف اس سطح پہ لیا جاتا ہے کہ جو پین اور پلیئرس ہیں کہ کیا یہ پلیئرس ایونٹ بنے گا یا ایک پینفل ایکسپیکٹ کے طور پر بنے گا. تو میں اس کو کسی بھی معنی و مفہوم کے تحت اس سرگرمی کی طرح نہیں دیکھتا جہاں پر جو ہے وہ اسے ایک پلیئرس ایونٹ کے طور پر لیا جائے، کیونکہ یہاں پر مذہبی جو رابر اور رہنما ہے وہ دہائیوں تک بلکہ تاحیات وہ اس فیسٹیول کو جو ہے وہ ایک غیر اسلامی تحویل قرار دیتے رہے. یہاں پر جو اساتذہ کرام اور والدین جو ہے وہ دہائیوں تک اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ یہ فیسٹیول جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی سرگرمی جس کے ساتھ انہیں منسلک نہیں ہونا چاہیے. اب یقینی بات ہے کہ میں اگر یہاں پہ کھڑا ہوں تو مجھے تو جو سبق پڑھایا گیا تھا اپنے والدین کی طرف سے وہ اس سرگرمی کے حوالے سے وہ منفی سوچ تھی کہ جس کے اندر اس کے ساتھ کسی سطح پہ بھی منسلک ہونا جو ہے وہ ان کے ایک اچھے طالب علم ہونے کی نشانی نہیں قرار دیتے تھے، وہ ایک اچھے شہری کے طور پر مجھے نہیں لیتے تھے، اور ایک وسائل کا ضیاع کا تصور دیتے تھے. اب جب میں اپنے بچے کو اگر اس کی انگلی پکڑ کر اس فیسٹیول کا حصہ بناؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے دیے ہوئے اپنے سبق سے ایک مختلف سبق جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں گا. جو ایک سیلیبریشن کا تصور ہے، جو خوشی کا تصور ہے، وہ میرے میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. اور کلچرل ایکٹیویٹیز کے طور پر جو ہمیں اسلام نے تصور دیا ہے
اور وہ تصور یہ ہے کہ آپ اپنی ایسی خوشی کو اس طرح منائیں کہ کسی دوسرے کی خوشی اس سے متاثر نہ ہو. حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ آپ نئے لباس اگر پہننے لگو عید کے تہواروں کے اوپر تو یہ دیکھ لو کہ کوئی یتیم مسکین جو ہے وہ اس سے محروم نہ ہو. لیٹس ہوپ کہ جب یہ پتنگ بازی کا فیسٹیول منایا جا رہا ہوگا اور اس کے اندر جو شامل لوگ ہوں گے، جہاں پر حکومتی ایوانوں پر بیٹھے طاقتور لوگ اس کا حصہ بنیں گے، جب معاشرے کی اشرافیہ اس کے اندر نظر آئے گی، تو کسی چھت کے اوپر جا کر کوئی غریب کا بچہ بھی وہی عمل کر رہا ہوگا. تھینک یو.